دیکھیے ایک بات تو یہ سمجھیے کہ چاہے ہم ٹیچر ہوں چاہے ہم پیرنٹ ہوں، اگر ہم نے اس دنیا میں کسی بھی انسان کے ساتھ برا سلوک کیا ہے تو مجھے اس کی آخرت میں جواب دہی دینی ہوگی یا نہیں دینی، میری پکڑ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر میں نے کسی بھی انسان کے ساتھ، بچے کے ساتھ یا بڑے کے ساتھ، چاہے میں ٹیچر ہوں چاہے میں پیرنٹ ہوں، میں نے کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا ہے تو مجھے اس کی جواب دہی میری ہوگی، میری پکڑ ہوگی اس کے اوپر۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت نفس محفوظ رہے۔ اس کی اپلیکیشن بچوں پہ بھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بچے کی بھی عزت نفس محفوظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اگر کسی ٹیچر سے یا کسی پیرنٹ سے کسی بچے کے ساتھ اس کو پٹائی لگائی ہے، یہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے۔ آپ کے ہاتھ سے کسی انسان کی عزت نفس محفوظ رہنی چاہیے۔ یہ کام صحابہ نے نہیں کیا، یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اصلاح کے لیے مارنے کا طریقہ نابالغ کے کیس میں کبھی بھی کہیں بھی نہیں ہے۔ جو سزاؤں کا تصور ہے بالغ ہونے کے بعد ہے، بالغ ہونے سے پہلے نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں دین میں سزا کا تصور بالغ ہونے کے بعد ہے۔ اگر نابالغ بچہ کسی بڑا کوئی غلط کام بھی کر لے تو بھی اس پہ سزا نہیں ہے نابالغ بچے کی، تو یہ بات نہ ماننا تو کوئی ایسا عمل ہی نہیں ہے جس پہ بچے کو سزا ملے اس کے اوپر۔ تو اگر آپ سے کسی بچے کو یہ سوال یہ ہے کہ بچے کو مارا اور اس سے معاملہ خراب ہو گیا، تو اس معاملے میں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس بچے سے انفرادی طور پر اپنا معاملہ کلیئر کروائیے اور اپنی غلطی کو بتائیے، اور اس بچی سے ہمیں معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ قرآن ایک دعا میں آپ کو بتاتا ہوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا سنیے آپ اپنے والدین کے لیے ہم دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ہمارے رب، ہمارے والدین پہ رحم فرمائیے بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم کیا جب میں چھوٹا تھا۔ اس دعا میں ایک لاک لگا ہوا ہے، بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے مجھ پہ رحم کیا جب میں چھوٹا تھا۔ تو اگر انہوں نے مجھ پہ رحم کیا ہی نہیں ہے، اگر میرے والدین کا مجھے معاف کرنا آسان کام نہیں تھا، میری غلطی پہ درگزر کرنا ان کے لیے آسان نہیں تھا، مجھے معاف کرنا ان کے لیے آسان نہیں تھا، مجھ سے سختی کا معاملہ کرتے تھے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے والدین پہ رحم فرمائیے بالکل اسی طرح جس طرح سے وہ مجھ پہ رحم کرتے تھے جب میں چھوٹا تھا۔ تو اگر وہ مجھ پہ رحم نہیں کرتے تھے تو آپ بھی اب ان کو پکڑ لیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر میں نے ایک ٹیچر ہوں اور میں نے کسی بچے کو پنش کیا، یا میں پیرنٹ ہوں اور میں نے کسی بچے کو مارا، تو مجھے اسی دنیا میں اپنا معاملہ اس بچے سے صحیح کر کے جانا چاہیے۔ اگر میں نے اس بچے سے اپنا معاملہ صحیح نہیں کیا ہے، بلکہ میں تو آپ سے یہ عرض کروں کہ ہم اپنے بچوں سے بھی یہ کہیں جب بچے ہمارے تھوڑے بڑے ہو جائیں، یعنی بچوں کے ساتھ ہمیں یہ بات کہنی چاہیے کہ بیٹا آپ کی تعلیم و تربیہ میں مجھ سے جو کوتاہی ہوئی ہے، آپ کی تعلیم و تربیہ میں اگر مجھ سے آپ پر بیجا سختی ہوئی ہے تو وہ میں چاہتا تو نہیں تھا، میرا مقصد بھی نہیں تھا، لیکن بہرحال مجھ سے غلطیاں بہت ہوئی ہوں گی، تو میری غلطیوں کو میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس کو معاف کر دیں۔ اسی دنیا میں اپنا معاملہ کلیئر کیجئے، کیا خیال ہے؟ اور یہی معاملہ اپنے والدین کے لیے دعا کیجئے کہ رب کریم اگر میرے والدین سے میری تعلیم و تربیہ میں کوئی کمی، کوتاہی یا غلطی ہوئی ہے تو میرے والدین کو معاف کر دیجئے۔ ہمیں یہ دعا اپنے والدین کے لیے کرنی چاہیے، اگر میری تعلیم و تربیہ میں میرے والدین سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا اللہ انہیں معاف کر دیجئے، کیا خیال ہے؟ تو یہ جو بات ہے اس معاملے کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ یہ جو سوال آیا تھا اس سوال میں لکھا تھا کہ بچے کی پٹائی لگی اور معاملہ بہت خراب ہو گیا اس کے نتیجے میں، تو اس معاملے کو ہم اپنے توبہ کریں، اس عمل سے اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ وہ انسان جس کو غصے پہ قابو نہیں ہے اس کو بچوں کی کلاس روم میں ہونا نہیں چاہیے،
اس کو اس فیلڈ میں نہیں ہونا چاہیے. اس کو دعوت اور دین کے کام میں وہ نقصان کر رہا ہے وہ آدمی جس کے غیظ اور غضب سے بچے محفوظ نہیں ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے. اللہ کے غضب سے ڈرانے والا انسان بچوں کو اپنے غضب سے ڈرا رہا ہے، اللہ کے غضب سے تو بیگانہ کر رہا ہے. یعنی اگر میرے بچے میرے غیظ و غضب سے تو ڈرتے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ کے غضب سے ڈرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. وہ میرے ڈر سے کام کریں گے. اپنے ڈر سے صحیح کام کرانا تربیہ نہیں ہوتا، اللہ کے ڈر سے صحیح کام کرانا تربیہ ہوتا ہے.